سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کے گستاخیاں اور اس کے گمراہ کن باتوں کا صحیح طور پر جواب دیتا ہوں، یا اسی طریقے سے دوسرے کسی فرقے کے بتائے ہوئے غلط مسائل کا احادیث قرآن کی روشنی میں جواب دیتا ہوں۔ اس سے میرا مقصد ان لوگوں کی ذلت، ان لوگوں کی رسوائی بالکل نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد دین کی خدمت کرنا ہے، کیونکہ مدارس کے اندر رہ کر کے طلبہ کو پڑھانا، تعلیم دینا یا مساجد میں رہ کر کے امامت کرنا، یہی دین کی خدمت کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے غلط مسائل بتلاتے ہیں، ان کا مسائل کا درست اور احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں صحیح جواب دینا بھی دین کی خدمت میں ہی شامل ہے۔ آپ لوگ مرزا کی گمراہ کن باتوں سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، کس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور صحابہ کرام، تابعین کرام، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخیاں کر بیٹھتا ہے۔ تو اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مقصد اصلی کی طرف۔ تو دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جس کو سن کر کے آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ سنیے مرزا کی کہانی، مرزا کی سالی کی زبانی۔ کیا ہے مرزا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو بیان کرتا ہے کیا وہ سچ بیان کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنیے مرزا کی سالی کی زبانی، وہ کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنا درد دل بتاؤں گی۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ میرے بہنوئی ہیں، میری بڑی سسٹر جو ہیں وہ ان کے گھر میں ہیں، اور اس بندے کی چغلوں کی وجہ سے ہم لوگ بہت ذلیل و خوار و پریشان ہیں۔ نہ اس کے گھر والے اور نہ ہی میرے گھر والے جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں نکل سکتے۔ اس کی چغلوں کی وجہ سے اکیڈمی میں بھی ہم لوگ بدنام ہیں۔ یہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس ایک بائک ہے اور میں جہاں بھی آتا جاتا ہوں میں بائک پہ آتا جاتا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، یہ سب کچھ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے پاس بائک ہے، 4 اسٹروک بائک ہے یاما کی، یہ اس نے بھی نیو لی ہے، پہلے اس کے پاس ایک پرانا یاما تھا۔ لیکن یہ کہتا ہے نا کہ میں جدھر جاتا ہوں سیکیورٹی کے بغیر جاتا ہوں، یہ سب کچھ جھوٹ بولتا ہے۔ آگے یہ بائک پہ ہوتا ہے اور پیچھے ڈالنے میں آدمی ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو ہیں وہ یونیفارم میں تو نہیں ہوتے، سادہ کپڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی سیکیورٹی کے ہوتے ہیں۔ یہ جہاں بھی آتا جاتا ہے یہ سیکیورٹی میں ہی آتا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، اس کے گھر والوں کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ہم لوگ جہاں بھی جائیں ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہوتی، چاہے ہم لوگ کی نیب ہو جائیں یا ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ میری بہن جو اس کی بیوی ہے اور میرے ابو نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا کہ تم یہ سب کام جو کر رہے ہو یہ چھوڑ دو، مولویوں کو مت چھیڑو، ان کو تنگ مت کرو، تم اپنی نماز اور روزے کو قائم رکھو، کیوں کسی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو، کیوں دوسروں کو انگلی دیتے ہو۔ لیکن اس کو کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے گھر والے جو ہیں، اس کی امی جو ہیں وہ اس کو نہیں بلاتی۔ ہم لوگ بریلوی ہیں، دعوت اسلامی سے ہیں، ہمارا اپنا یہی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے گھر والے بھی اسی کے ہیں۔ اپنے گھر میں تو یہ کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا، دوسرے کو بڑی یہ باتیں کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ بھی اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ تم کیوں پیروں اور بزرگوں کو تنگ کرتے ہو، تم اپنے ایمان کو سلامت رکھو، کسی کے بارے میں کیوں غلط باتیں کرتے ہو۔ لیکن اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی باتوں کی وجہ سے ہم لوگ بہت ذلیل و خوار ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور یہ کہتا ہے نا کہ میرا دل کرتا ہے میں جس مرضی فرقے کی مسجد میں چلا جاؤں، میں ہر فرقے کی مسجد میں چلا جاتا ہوں، کبھی میں کہیں جمعہ پڑھتا ہوں، کبھی میں کہیں جمعہ پڑھتا ہوں، تو یہ سب جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے اپنے جہلا مشین محلہ میں پاس ہی ایک مسجد ہے اہل حدیث کی، یہ ادھر جاتا ہے، یہ اور کسی فرقے کی مسجد میں نہیں جاتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مسجد بھی سرکاری ہے، وہاں کے جو امام مسجد ہیں وہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل حدیث کے علاوہ کسی بھی اور مسجد میں نہیں جاتا۔ ایک دن اس کی امی نے اس کو کہا کہ تم ادھر مسجد میں کیوں نہیں جاتے، تو اس نے کہا کہ وہ مسجد ہے وہ دیوبندیوں کی ہے، مجھ سے بدعتی تقریریں نہیں سنی جاتی ہیں، اور ویسے بھی یہ تو مشرک ہوتے ہیں، مشرک کے پیچھے جو ہے وہ نماز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو دیوبندیوں کے بارے میں کہا تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو ان کے بڑوں میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی بنائے ہوئے ہیں اشرف علی ولی اللہ والے، تو ان کے پیچھے تو ویسے نماز جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ نہیں کسی مسجد میں جاتا، یہ صرف سرکاری مسجد میں جاتا ہے، کیونکہ اور سرکاری امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ جو سرکاری امام ہے وہ اپنی مسجد سے کسی کو نکال نہیں سکتا۔ 1-2 بار یہ دیوبندیوں اور بریلویوں کی مسجد میں گیا ہے تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ مار پیٹ کے مسجد سے باہر نکالا ہے۔ تو یہ اس کی اوقات اور یہ اس کی حیثیت ہے، اس کے اپنے گھر میں اس کی کتے والی اہمیت